کتاب آئے گا تو اس سے بعد مشرک کافر. یہ حکم جو آیا ہے یہ بھی اتر کتاب سے آیا ہے. یہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے یہ تفسیر. ویسے سامنے قرآن شریف کو آگے پیچھے رکھتے ہوئے معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم الذی آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ. مراد عبداللہ بن سلام لیتے ہیں. یہ قاعدہ کلیہ مجھے نہیں ملا یہ یا میرے ذہن میں نہیں اس وقت کہ آتیناہم الکتاب سے یہی مراد ہوتے ہیں جو ایمان لائے ہوں اور اوتل کتاب جہاں آ جاوے تو وہاں سے وہ دوسرے مراد ہوتے ہیں جو ایمان نہ لائے ہوں. یہ قاعدہ میری نظر سے گزرا نہیں. ویسے بات تو ٹھیک معلوم ہو رہی ہے بظاہر کہ آتیناہم الکتاب جہاں عبداللہ علیہ السلام اور یہ مراد لیتے ہیں اور اوت الکتاب جو ہے نا وہ دوسرے مراد ہے. جی مگر یہ تصریح میں نے دیکھی نہیں, میرے ذہن سے تو یہ ذہن میں نہیں ہے. اچھا یہ مسلمانوں میں بدعقیدہ مشرک ہیں تو کیونکہ یہ اہل کتاب کی طرح نبی کی نبوت اور آسمانی کتاب قرآن پاک کے حق ہونے کے اقراری ہیں وہ قرآن کی طرف نسبت رکھتے ہیں اگرچہ اہل کتاب کی طرح ان کا عمل بھی نہیں. کیا ان کے اہل کتاب پر قیاس کر کے ان کا ذبیحہ ان کے اور سے نکاح جائز ہو سکتا ہے؟ قرآن شریف کے روح سے مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے وہ علماء آج کل تو کہتے ہیں کہ ان کی لے لینی چاہیے, ان کو دینی نہ چاہیے. یہ علماء سارے کہتے ہیں یہ اور شیخ القرآن صاحب بھی یہی کہتے تھے, قاضی شفیع صاحب بھی یہی کہتے ہیں, شاہ صاحب بھی یہی کہتے ہیں. ایک طرح بحث ہوئی تھی اچھی طرح. مگر بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے حضرت مولانا محمد طاہر صاحب ان کی طرف بھی خط لکھا تھا کسی ساتھی نے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ لوگ مرتد ہیں اور مرتد کی ذریعہ ہمارا نہ جائز ہے. انہوں نے ان کو لکھا کہ یا یہ مرتد ہیں اور یا کل مشرکین عرب مشرکین عرب یہ ہوگا کہ یہ بھی لکھا ہوگا کہیں. تو مرتد کی یہ تاریخ میں تو نہیں آتے ہیں. مرتد تو وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے مسلمان ہو پھر کافر مشرک جب کلمہ پڑھا انہوں نے پہلی دفعہ کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گیا نا, اس کے بعد پھر شرک کرنا شروع کر دیا تو مرتد ہو گیا. کلمہ جب تک مانا نہ جائے تب تک مسلمان تو نہیں ہوتا ہے, پڑھنے سے تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے نا کہ وہ پہلے ان کو کہا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو مانا تو نہیں انہوں نے, پھر وہ پڑھا ہی ہے, پڑھنے سے تو پھر مسلمان نہیں ہوتا. اس نے جانے کے لحاظ سے کیا دیا جاتا ہے. اچھا خیر وہ اسی بات سے انہوں نے یہ تردید کی نا, یعنی حرف مردد استعمال فرمایا حضرت مولانا نے, یا مرتد یا کل مشرکین کا مشرک مکہ ہے, یوں کر کے فرما دیا ہم نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے. بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے نا ان کے ساتھ تو نکاح جائے گا. جن کو پہلے کتاب دی گئی ہے تو پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے وہ یہی ہے یہود و نصارہ, یا وہ زبور والے ہیں جن کو زبور دی گئی ہے تو ان کے ساتھ تو نکاح جائز ہوا. استاد جی عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کی تعریف جو علماء نے کیا ہے وہ مختصر سی کر لیتے ہیں مگر وہ تعریف کوئی جامع معنی نہیں بنتی. علماء نے کہا ہے کہ تذلل خشوع اس قسم کی تعریف کر جاتے ہیں. اس کی تعریف مکمل طور پر جو کی ہے حاشیے میں میرے پاس وہ موجود ہے, کتاب تو موجود نہیں, اس کا فوٹو اسٹیٹ میں لکھا ہے مدارج السالکین. وہ جو صاحب وہاں میں خان کے ہیں انہوں نے کتاب خریدی تھی, اسی کتاب عبادت کی میں نے وہ دیکھ کر کے وہ ان کی نظر میں پڑ گیا تھا. جتنے پیسے اس کے لگتے ہیں لیو تو مجھے یہ کتاب دو. مجھے انہوں نے آ کر کے بلا کر بتایا میرے پاس وہ کتاب موجود ہے. میں سوچتا رہتا تھا مدارج السالکین میں یار ہے کتاب اور اس میں حوالہ ہے مگر مجھے نہیں ملتا کیونکہ ہمارے پاس جو مدارج السالکین ہے نا چھوٹی تکتیک کی ہے اور اس میں وہ مجھے نہیں ملی وہ چیز. ممکن ہوگی مگر میری نظر سے نہیں گزری. ان کو میں نے کہا, انہوں نے پھر حوالہ بلکہ کتاب ہی لیا ہے. کتاب لے آ کر انہوں نے مجھے دکھائی, میں نے دیکھی وہ حاشیے میں لکھا ہوا تھا وہ مانا. پھر میں نے کہا کہ فوٹو اسٹیٹ کرا لوں. پھر میں نے وہ فوٹو اسٹیٹ کرا لی.
کئی فوٹو اسٹیٹ کرائے تھے. اور تعریف یہ ہے کہ اس اعتقاد سے یہ عقیدہ رکھ کر کہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں اس کے لیے تسلط، قدرت، علم، تصور سب کچھ اس کو ہے، وہ جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، وہ مجھے نفع نقصان ہی پہنچا سکتا ہے، اور وہ جان رہا ہے کہ میں جو کچھ کام کر رہا ہوں لیکن اگر میں اس کی خلاف ورزی کروں گا مجھے نقصان پہنچائے گا، اگر میں اس کے موافق کام کروں گا تو مجھے فائدہ پہنچائے گا. اس عقیدے کو سامنے رکھ کر کے پھر انسان جو بھی بات کہے یا جو کام کرے وہ عبادت بن چلی جائے گی. یہ تعریف اس نے کیا ہے، بڑی عجب تعریف ہے اور جامع ہے. اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں ایسے عبادت میں. وہ مثلا علماء کرام نے یہ لکھا ہے عورت کا خاوند مر گیا ہے، اس کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت بیٹھتی ہے. یہ بیٹھنا عدت بیٹھنا اس کا عبادت ہے. اب جیسے یہ عام لوگ منع کرتے ہیں عبادت کا، جی سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، کوئی ذکر اذکار کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، محمد رسول اللہ پڑھنا، یہ چیزیں یہ عبادت ہے. تو یہ تو عبادت نہیں بنتی ہے. مگر یہ جو چیز ہم نے بیان کی ہے اس لحاظ سے یہ عبادت بن جائے گی. کیا مطلب کہ اعتقاد ان للمعظم ہے، انہوں نے لکھا ہے معبود ہے، اور اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے معبود، مگر معبود کا لفظ کہیں تو پھر وہ معبود عبادت پہ آ جاتی ہے. پھر عبادت کے لیے پھر تعریف کرو بھائی، معبود کی تعریف کرو، معبود جس کی عبادت کی جائے. عبادت کیا جو کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ معبود کے لیے اس بات سے معبود کی جگہ میں نے معظم رکھا ہے. اعتقاد ان للمعظم ہے شرطاً غیبیۃ فوق الاسباب، ایک طاقت غیبی ہے اسباب سے بالا تر، نہ آنکھوں سے دکھتی ہے اور نہ کانوں سے اس کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ ناک سے سونگا جاتا تھا اور نہ زبان سے چکھ سکتے ہیں، نہ ہاتھوں سے ٹو سکتے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں. وہ فوق الاسباب، اس کو ایسی طاقت ہے غیبی کہ جس کے ذریعے وہ قادر ہے نفع نقصان پہنچانے پر، اور وہ علم بھی ہے اس کو ان سب باتوں کا. تو اس اعتقاد کو رکھ کر کے جو بھی بات کہو گے یا جو بھی کام کرو گے وہ عبادت بن جائے گی. کل صلاح وغیرہ وغیرہ وہ عبادت بن جائے گی. اچھا، یہ شرک کی اور بدعت کی الگ الگ کیا تعریف ہے؟ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک فی الالوہیت، ایک شرک فی الرسالت، شرک بھی کئی قسمیں ہیں. شرک فی الالوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والوں کی جو مخصوص صفتیں ہیں جن کا پرتاؤ دوسروں پر نہیں خدا نے ڈالا، جیسے الوہیت والی صفت ہے، خالقیت والی صفت ہے، علم غیب والی صفت ہے، ربوبیت والی صفت ہے، مالک یوم الدین والی صفت ہے. جو مخصوص صفتیں ہیں ان مخصوص صفتوں میں سے کسی صفت میں مخلوق میں سے کسی مخلوق کو شریک کرنا کہ وہ بھی اس میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ جیسے خالق ہے وہ بھی خالق ہے، خواہ وہ اس کی دی ہوئی چیز ہو، اس کے خلق والی صفت ہو، پیدا کرنے سے اس میں خلق والی صفت آئی ہے، براہ راست نہیں آئی، تب بھی وہ شرک کیا، کیونکہ برابری تو کر دی نا اس نے. برابری کر دی اس نے. سبیکم برب العالمین، جب ہم رب العالمین کے برابر تمہیں ہم سمجھتے تھے. مساوات کا مطلب یہ ہوتا ہے بلحاظ کمیت کے کہ جتنا خدا کو علم ہے اتنا حضور کو بھی علم ہے، یا کسی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو علم ہے. جتنا خدا جو ہے وہ اس صفت کا مالک ہے، ایسے ہی وہ مخلوق میں سے کوئی مخلوق جو ہے وہ بھی اس صفت کی مالک ہے. خواہ وہ اس میں صفت ہو خدا کی طرف سے خدا دار صفت آئی ہو یا کہ براہ راست آئی ہو، مانی جائے. اس کو کہتے ہیں شرک. اس طرح عبادت میں شرک، عبادت میں یہی ہوتا ہے. عبادت جو ہے یہ مخصوص اللہ کے لیے ہے. اب اگر وہ کوئی شخص ہو جیسے کام کے وہ عبادت کے کرنے ہیں خدا کے لیے، وہی کام مخلوق کے لیے کرنے لگ جاؤ گے تو شرک بن جائے گی، شرک عبادت بن جائے گا. شرک پھر سمع ہے، شرک پھر بصر ہے، یہ ساری اس طرح ساری چیزیں آ جائیں گی. تو یہ بدعت کی تعریف. بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کی تشریح فرما دی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارا یہ جو دین ہے نا، اس دین میں ایک چیز نئی نکال لینا جو کہ دین میں نہیں ہے، وہ اس کا نام احداث فی الدین، یہ ہے بدعت، احداث فی الدین۔ دین میں ایک چیز نہیں ہے، کام دین میں نہیں ہے، اس کو دین میں ڈال دینا کہ یہ بھی دین میں ایک کام ہے، دینی کام ہے، یہ بھی اس کے کرنے میں ثواب ہے، اس کے نہ کرنے میں گناہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص وہ کام نہ کرے، اسے کہتے ہیں اس کا کوئی مذہب ہی کوئی اور ہے، اس کا دین مذہب ہی کوئی اور ہے۔ ہاں، تو یہ جو ہے نا، اس سے معلوم ہوتا ہے، خواہ وہ منہ سے کہتے ہیں ہم اس کو دین نہیں سمجھتے، مگر جب یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس کام کو نہ کرے، کہتے ہیں کہ اس کا دین مذہب ہی کوئی اور ہے، پتہ نہیں کون سا مذہب ہے اس کا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اس کو دین کی جز سمجھتے ہیں، اور اس کا نام احداث فی الدین ہے۔ یہ لوگ فرق نہیں سمجھتے، احداث فی الدین، ایک احداث للدین، ایک احداث فی غیر الدین، ایک احداث لغیر الدین، یہ چار چیزیں ہیں۔ ان میں فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ہمارے اوپر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بھی پھر بدعت ہے، یہ بھی پھر بدعت ہے، لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے ہو یہ بھی بدعت ہوا، تم گاڑیوں پر چلتے ہو یہ بھی بدعت ہوا، تم اینک لگاتے ہو یہ بھی بدعت ہوا۔ جو آپ نے چار لفظ بتائے مختلف معنی بتا دیں۔ احداث فی الدین، دین کے امور میں کوئی نئی بات بڑھانا۔ احداث للدین، دین کی اشاعت کی خاطر، دین کی پھیلانے کی خاطر کوئی چیز ایک نئی پیدا کرنا۔ مثلا قرآن شریف پہلے نہیں رکھا جاتا تھا، حضور کے زمانے میں یوں قرآن جمع تھا، کتابی صورت میں کوئی کتابی صورت میں نہیں تھا۔ بعض صحابہ کرام نے اس کو بنایا، کتابی صورت میں بنایا، لکھا۔ امام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر پھر وہ ادھر ادھر کی قرأتیں ختم کر دی، ایک قرأت کے اوپر جو قریش کی قرأت تھی اس کے اوپر جاری رکھا اور اس کو آگے لکھ کے مختلف ممالک میں بھیجا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم اس قرآن شریف کا کیا کرتے ہیں جی، زبردست لگائی، روبا لگائے، سب کچھ کیا۔ یہ احداث فی الدین نہیں، ہم اس کو دین کے اندر اس کو داخل نہیں کرتے، دین کی خاطر قرآن شریف تاکہ لوگ جو ہے صحیح پڑھے، غلط نہ پڑھے، زبردست دے رہے ہیں الٹ ہم تک کہیں ہم تو نہ پڑھتے رہیں، اس بات سے وہ لگا دیتے ہیں۔ یہ احداث فی الدین نہیں، یہ احداث للدین ہے۔ قرآن شریف کی حفاظت کی خاطر ہم نے یہ چیزیں کی ہیں۔ اب چھاپے خانے ہیں، یہ ان کا بھی یہی حال ہے، یہ احداث للدین ہے، احداث للدین نہیں۔ اس سے ہم سرفراہ پڑھتے ہیں قرآن شریف کا مفہوم سمجھنے کے لیے، تاکہ قرآن شریف کا مفہوم ہمیں صحیح سمجھ آ جائے، ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو سلف بھی پڑھتے ہیں، نحو بھی پڑھتے ہیں، منطق بھی پڑھتے ہیں، اصول بھی پڑھتے ہیں، معانی پڑھتے ہیں، بیان پڑھتے ہیں، بدیع پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، اصول فقہ پڑھتے ہیں، اصول تفسیر پڑھتے ہیں، تفسیریں لکھتے ہیں، تفسیریں سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ محض قرآن شریف کی سمجھانے کی خاطر، یہ احداث للدین ہوا، احداث فی الدین نہ ہوا۔ یہ بدعت نہ بنے گی۔ اور اس کو جو لوگ بدعت کہتے ہیں وہ بدعت کے مفہوم سے واقف نہیں ہے۔ بس مختصر لفظ یہ ہے، احداث فی الدین کا نام بدعت ہے اور احداث للدین کا نام بدعت نہیں۔ دو لفظ اور آپ نے، احداث لغیر الدین، احداث فی غیر الدین، یہ سلسلہ کہ یہ مشینیں بن رہی ہیں، یہ کوئی دین سمجھتے ہیں اس کو، یہ احداث للدین فی الدین ہے۔ اس طرح احداث لغیر الدین، لغیر الدین، کوئی غیر چیز، ایک مشین کو صحیح کرنے کے لیے یا اس کو چالو کرنے کے لیے آپ جو چیزیں اور لیتے ہیں، یہ احداث لغیر الدین ہے، فی غیر الدین، لغیر الدین۔ اور چار چیزوں میں سے ایک چیز کا نام بدعت ہے، احداث فی الدین کا نام بدعت ہے، باقی کوئی بدعت نہیں۔ اچھا حضرت جی، یہ جو آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کا لفظی ترجمہ اور تشریح؟ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی وجہ سے نہیں بھیجا، صرف اس وجہ سے بھیجا ہے کہ ہم جہان والوں پر رحمت کریں، ہم جہان والوں پر رحمت کریں۔ یہ رحمتن جو ہے یہ ترکیب میں مفعول لہو ہے، مفعول لہو، اور یہ گرامر کا قاعدہ ہے صرف نام کا کہ وہ جو مفعول لہو ہے نا، اس کا فاعل وہی ہوتا ہے جو پہلے فعل ہے اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، جو فعل ہے اس کا فاعل اور مفعول لہو کا فاعل ایک ہوتا ہے۔
اب ارسلنا یہاں فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر ہم نے بھیجا ہے رحمت، واسطے رحمت کرنے کے. رحمت کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہوگا. لفظی ترجمے کے لحاظ سے مفعول لہو ترکیب میں جو بنتا ہے مفعول لہو بنتا ہے، نہیں کہ رحمت کرنے والا کون؟ اللہ. تمام جہان پر رحمت کرنا اللہ تعالیٰ رحمت کرنے لگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بھیج دیا تمام جہان پر تاکہ خدا کی رحمت ہو جائے. خدا کی رحمت وہ کیا ہے؟ وہ خدا نے خود آگے بیان فرما دیا. کل چونکہ میں نے آپ کو اسی بات سے کر کے بھیجا ہے تاکہ میں تمام جہان والوں پر رحمت کروں، تمام جہان والوں کا فائدہ ہو جائے، ان کے اوپر رحمت ہو جائے. وہ چیز جو ہے نا وہ بتاؤ آپ. کل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. یہ ہے وہ رحمت والی بات. اس کو قبول کر لو گے تو رحمت سارے جہان پر ہو جائے گی، اگر نہیں قبول کرو گے تو رحمت نہیں ہونے گی. اچھا یہ وغیرہ کا سوال لن شہادہ کیا مطلب؟ آپ کو متلاشی حق پایا اور اس کے بعد پھر آپ کو، چونکہ آپ متلاشی تھے حق سے، حق تلاش کر رہے تھے، کیونکہ آپ جا رہے ہیں غار حرا میں اور وہاں آپ عبادت کرتے ہیں تو کوئی عبادت کا طریقہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کہ صحیح طریقہ عبادت کا مجھے معلوم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والوں نے آپ کو قرآن شریف بھیجنا شروع کر دیا، ہدایت شروع کر دی. آپ متلاشی تھے حق کے، یہ معنی ہے ظالم کا. اگر یہ کہا جائے بھی آپ شریعت سے ناواقف تھے اور آپ کو شریعت کا علم دیا، اب وہی بھی یہ بھی ٹھیک ہے تو متلاشی ہے تو شریعت حق ہے کہ نا؟ جی شریعت حق ہے کہ نا؟ اس بات سے کر کے شریعت کا آپ کو علم نہیں تھا، آپ تلاش کر رہے ہیں کہ مجھے جس طرح طریقہ عبادت کا مجھے خدا بتا دے اس کے مطابق میں عبادت کروں گا. تو متلاشی حق وہی مانا تو لوٹ پوٹ کر وہی بنتا ہے. متلاشی حق وہ حق شریعت بھی حق ہے. اس بات سے کر کے وہ طریقہ شریعت طریقہ تو ایک ہی چیز ہے. شریعت کے معنی بھی راستے کے ہوتے ہیں کہ مجھے عبادت کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، مجھے معاشرہ صحیح جو ہے اس کا طریقہ معلوم ہو جائے، معاملات صحیح جو ہے کرنے کے لوگوں کے ساتھ ہو وہ ان کا صحیح طریقہ خدا تعالیٰ مجھے بتا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری شریعت جو ہے نا اس میں سب باتیں آ جاتی ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرہ، اخلاق، بات سب آ گئے. پانچوں کی پانچوں چیزیں آ گئے. یہ سب وہ شریعت میں داخل ہیں اور سب حق ہیں. تو تلاشی حق حضرت تلاشی حق میں تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے من والوں نے ان کو شریعت ساری بتا دی تو ہمارے ادا کا صحیح مفہوم یہ ہے. جی اچھا یہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون اس کا مطلب وہ منافقوں کے متعلق یاد ہوتی ہے کہ وہ جو نماز جو تھی نا اس سے کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. وقت کسی نے کہا کہ وقت مل کے تو پڑھ لیں گے، نہ وقت نہ پڑھیں گے. اور وہ نماز تو حضور کے پیچھے ہوتی تھی، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے. حضرت وہاں کچھ بتا دیتے تھے، کچھ مسئلے مسائل، کوئی توحید کا مسئلہ، کوئی دوسرے مفاد سمجھا دیتے قرآن کی رسوان. وہ کہتے چلو جی سنو تم کیا سنو گویا کہ قرآن سے بے رغبتی کر رہے ہیں وہ. تو اس واسطے کہتے ہیں کہ متعلق کہا یہ ہلاکت میں جائیں گے جب حضرت سنیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے. اس واسطے ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے نمازی ہیں اپنے آپ کو مسلی کے معنی مسلمان کے اوپر اطلاق ہوتا ہے کہ نام تو مسلمان ہی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر حقیقت ان کی کیا ہے کہ اسلام والی باتیں سننے گوارے ہی نہیں کرتے، نہ آتے ہیں حضرت کی صحبت میں آتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ کام ہو جائے یہ کام ہو جائے تو حضرت کے بعد میں چلی جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو مختلف اور پھر ان کی عادات بھی بتا دی کہ نماز ہی اگر پڑھتے ہیں تو ویاکارانہ طور پر پڑھتے ہیں. گرا ہوں گا جیسے ایک جگہ فرمایا کہ مذہب زبی نمبر نظارے کا لا الہ الا ولا الہ الا گراؤ الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ موجود ہیں، جب تو پڑھ لی نماز اور کچھ اللہ اللہ بھی کر لیا، کچھ توحید کا مسئلہ بھی کہہ دیا اور نہیں تو بس وہی پرانی باتیں جو دل میں تھی ہوئی. اچھا حضرت یہ ایک آیت دوسری ہے اس کی ذرا تفسیر کرنا ہے. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم یہ اصل میں وہ جو منافقین ہے نا ان منافقین کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے. منافقین کو پہلے بھی کہا گیا ہے، بہت سی باتیں ان کو بتائی گئی ہیں
منافقین کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں. منافقین جو قسم اول ہے، قسم اول منافقین یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے رہ جانے کی رخصت دے دیجیے اور مجھے کسی فتنے میں گرنے کا موقع نہ دیں. یہ وہ شخص جس کو اس نے کہا تھا کہ میں وہاں جنگ تبوک میں نہیں جا سکتا، وہاں خوبصورت عورتیں ہیں، کہیں میں ان میں پھنس جاؤں گا، یہ ہے وہ ہے، اس قسم کے بہانے کرنے لگا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی اور پھر اس کے بعد ان کو جواب کی تعلیم دی کہ اس طرح کر کے تم ان کو جواب دو. پہلا جواب تو یہ ہے لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کو اس طرح جواب دو کہ ہم پر ہرگز کوئی مصیبت نہیں آ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، کیونکہ وہی ہمارا مولا اور آقا ہے. مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر صبر رکھنا چاہیے. پہلا جواب تو یہ دیا. دوسرا جواب یہ دیا قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. یوں بھی ان کو کہو کہ تم ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کا انتظار کرتے ہو، یعنی شہادت یا غنیمت. شہادت مل جائے تو سبحان اللہ شہید ہو جائیں گے، غنیمت کا مال مل جائے تو سبحان اللہ، یہ بھی ایک تو خوشنائی ہے. دو بھلائیوں میں سے دو اچھے نتیجوں میں سے ایک نتیجہ. اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے پاس سے بھیجے یا ہمارے ہاتھوں سے یہ ہم تمہیں قتل کریں. فتربصوا، اچھا اب تم انتظار کرتے رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. دو جواب ہو گئے. تیسرا جواب یہ دیا قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم. او منافقو تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے خرچ کرو، تمہاری جانے سے کوئی خیرات ہرگز قبول نہیں، کیوں کہ تم نافرمان رہو. وما منعهم ان تقبل منهم نفقا. اب اس کا دلیل دے رہے ہیں. یہ آیت کی پہلی ہے نا، اسی کی توضیح اور وضاحت ہو رہی ہے. ان کی خیرات قبول ہونے کی کوئی بات مانے نہیں ہے، صرف یہ بات مانے ہے انہم کفروا باللہ رب رسول. دیکھو پہلے کفر آیا انہم کفروا باللہ رب رسول، وجود اس عمل کے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. اچھا ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى. دعوت ہے تو کافر، دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں نا، اس کے اوپر مزید بنا یہ ہے کہ اپنا دعویٰ ایمان کا کرتے ہوئے نمازیں جو پڑھتے ہیں وہ بڑی قاعدے سے پڑھتے ہیں. ولا ينفقون الا وهم كارهون، یہ خیرات نہیں کرتے مگر بادل ناخواستہ. یہ تو ان کے کفر پر مزید چیزیں ہیں. یہ رسول علی اقبالت ہے، پہلے ایک کے اوپر بوجھ تھا، اس کے اوپر ایک کسری اور رکھ دو. یعنی دونوں باتیں ہیں. یعنی کفر ان کا پہلے ہے، پہلے ان کا کفر ثابت کیا، اس کے بعد کہا کہ مزید بنا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم کہاں کافر ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں. تو نماز کون سی تم پڑھتے ہو؟ نمازی کو بڑی سستی سے اقرا کرتے ہو. یعنی کفر تو تمہارا ہے پہلے، کفر باللہ رسول کی. اس کے بعد تم نماز کا دعویٰ کرتے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اور نماز کون سی تم پڑھتے ہو؟ تمہاری نمازی کون سی ہے؟ وہ سستی سے کرتے ہو. جی ہم خرچ کرتے ہیں جی، اور جو خرچ کرتے ہو بڑی بڑی مشکل سے کرتے ہو، کہیں ہو کر کے کرتے ہو. یہ نہیں چاہتا تمہارا، تو ایسے کیا اعتبار کیا جاتا ہے؟ ایسا ہم کبھی نہیں کرتے. یہ اصل بات تو ہے کہ ان لوگوں نے یہ یہاں سے کثیر کی ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا جو ہے نا وہ کافر ہے. یہ تو کثیر ہے. خدا نے پہلے کو مستقبل فرمایا کب ابھی بھی زیادہ ولایا کے مسئلہ بعد میں اس کے بعد اب کیا کفر الگ ہے، یہ نماز الگ. اچھا پہلے نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ مشرک چلے پڑھتے مشرق کو نماز پڑھتے تھے. اور ماں کا خلاف ہندل بیٹھے اللہ مقام و تصویرہ ہے نہیں، وہ ساتھ سیٹیاں بھی بجاتے تھے اور تالیاں بھی بجایا کرتے تھے. جس طریقے سے کہ عیسائی لوگ یہاں بھی عبادت کرتے ہیں، ہمارے سامنے وزارت کی عبادت کر رہے تھے جی ہاں، اور ساتھ ان کے کار بجاتے ہیں اور ساتھ باجے گاجے سب ہوتے ہیں. وہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کافی لوگ نماز نہیں پڑھتے، کافی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، مگر کفر کے ساتھ ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تو ایسے انداز میں پڑھتے ہیں. علامت دکھلائی یہ کوئی دلیل اس بات کی نہیں کہ یار یہ کفر ہے، نماز نہ پڑھنا کفر ہے یا کفر کرنا، ہاں یا کفر کرنا کفر ہے. اچھا چلیے کتب حدیث میں بخاری مسلم کا کیا مقام و مرتبہ؟ یہ انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں
بخاری میں اور مسلم میں بڑی محنتیں کی ہیں، کوشش کر کر کے اس وقت کی حدیثیں کئی صحیح، کئی ضعیف، کئی موضوع، کئی مختلف قسم کی حدیثیں ان کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اس دماغ میں راویوں کو پرکھا ہے، پرکھنے کے ساتھ ان کے اپنے فہم کے مطابق کوشش کرنے بڑی چیز ہے، انسان کوشش تو کرتا ہے، کوشش کرنے کے بعد یہ انسان سے کمی رہ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی رہ بھی جاتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوشش جو ہے نا وہ آخری کوشش ہو، اس کے بعد اور کوئی کوشش ہو ہی نہیں سکتی، اپنی طرف سے بڑی کوشش ہے، آخر انسان ہے، انسان سے نہیں۔ بہرحال انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ اکثر صحیح حدیث جو ہے نا انہوں نے جمع کر دیا، موضوعوں کو نکالا، کمزوروں کو نکالا، کوئی نہ کوئی کمزور رہ گئی، کوئی گاڑی جو ہے نا وہ کمزور رہ گئی، مگر اپنی طرف سے اتنی کوشش کی ہے کہ دوسرے اس کوشش سے نہیں پہنچ سکتے، دوسروں سے اتنی نہیں ہو سکی اتنی کوشش انہوں نے کی، اس وجہ سے ان کا نمبر پہلا رکھا گیا ہے بخاری کا، دوسرا نمبر مسلم کا رکھا گیا۔ یہ بات کہتے ہیں محترمہ مالک، محترمہ مالک کی ماں ہو ان کی، محترمہ مالک کی ان کی ماں ہے بخاری مسلم، اس بات سے کر کے ہاں مگر اس میں حدیثیں کم ہے، اس میں حدیثیں کم ہے، فتوے زیادہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو فتوے دیے جاتے تھے وہ فتوے زیادہ ہے۔ اچھا، یہ بخاری مسلم میں کوئی ایسی ضعیف حدیث موجود ہیں جن کے انکار کی گنجائش ہے؟ کئی ضعیف حدیثیں ہیں ان کا انکار کیا جا سکتا ہے، انکار کیا جا سکتا ہے، ضعیف حدیثیں ہیں ان میں، چنانچہ ابن حجر نے لکھا ہے لوگوں کے ذکر میں 130 راوی بخاری اور مسلم کے ضعیف ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ صرف بخاری کے ضعیف ہیں، مسلم میں کئی ایسے ہیں جو مسلم میں وہ ضعیف ہیں، بخاری میں وہ راوی، کئی ایسے ہیں جو مسلم اور بخاری دونوں میں وہ راوی ہیں اور وہ ہے ضعیف۔ جب کمزور راوی ان میں ہے ان کی روایت میں کمزوری ہوگی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بخاری اور مسلم کی ہر روایت جو ہے وہ صحیح ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، ورنہ ایک بات کرو، ورنہ کچھ نہیں کہ چاروں کی صورت میں کیا کرو گے، چاروں پہ بھی آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانقاہ میں تشریف لے جائے فتح مکہ کے موقع پر، کچھ ساتھی اندر گئے تھے، کچھ ساتھی باہر رہ گئے تھے، جو اندر گئے تھے وہ جب باہر آئے حضرت بھی کہا تھا وہ باہر آئے، اب حضرت سے بڑا حیرات کے پیچھے ذرا جھجک آتی ہے، ساتھ ایک دوسرے سے پوچھ کیا کہ حضرت اندر بھی تشریف لے کہتے ہیں تو آپ بھی تھے اندر، تم بھی اندر تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کام کیا، نماز پڑھی اور اس کی طرف سال کیا۔ تو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک صحابی کہتا ہے کہ نہیں آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اللہ اکبر اللہ کو تکبیریں کرتے رہے، تکبیریں کرتے رہے، کوئی نماز نہیں پڑھی آپ جی۔ اچھا، بخاری میں آگے دوسری حدیث آتی ہے، اس میں آتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ہمیں حضرت میں جو ستون ہے نا، چھ ستون ہے، یہ کہہ سکتے ہیں پچھلے ستون ہے ان میں نہیں، جو اگلے ستون ہے اگلے ستون میں اس مقام پر سے ایک ستون ادھر رکھا، اپنے بان کریں دو ستون بان کریں، یہاں حضرت میں کھڑے ہوتے ہیں ستونوں میں سے یہ ستون اگلا ہے، دو ستون ایک طرف سے ایک ادھر تھا، آپ یہاں درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں دو رکعت میں نفل پڑھیں۔ دوسری راوی کہتے ہیں کہ حضرت نے کوئی نماز نہیں پڑھی اور حضرت نے اللہ اکبر اللہ کو تکبیر تعبیر کر دیا۔ اب یہ دونوں حدیثیں بخاری میں موجود ہیں، متعارف ہیں۔ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ دونوں صحیح ہیں؟ تو ایک میں آتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی، ایک میں آتا ہے کہ نماز پڑھی ہے، دونوں تو صحیح ہو نہیں سکتی، ایک بات سے کرتے ایک نہ ایک کو آپ کہیں گے کہ یہ صحیح ہے، تمہیں معلوم ہوتا ہے نا کہ بخاری مسلم کی ساری حدیث جو ہے نا سب کے اوپر آپ کی حد کا قول نہیں کرتا۔ صحیح ہے، جو حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو کلمہ تھا اللہم رفیق الاعلیٰ، کیا مطلب کیا؟ اے اللہ میں چاہتا ہوں رفیق اعلیٰ میں جانا۔ رفیق اعلیٰ کون سے ہیں؟ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کا ارواح ہے اور فرشتے وہاں موجود ہیں اور نیک لوگوں کی وہاں روحیں ہیں اور رفیق اعلیٰ ہے، جنت بھی رفیق اعلیٰ میں۔ یہ قبر مبارک کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان شریکانوں سے سما ماننا یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے یا نہیں؟ ان شریکانوں سے ماننا قرآن حدیث کے خلاف
حدیث میں صحیح ثابت نہیں کرتے ان بھی کانوں میں. اچھا اور جو قائل ہے نا سنت یہ تو اب کے لوگوں کو تو چھوڑو ان کا تو اعتبار کوئی نہیں ہے. یہ تو بغیر دلیل کی بات کرتے ہیں, ہم سے دلیل مانگتے ہیں اور آپ دلائل تو بغیر ہی بات کر جاتے ہیں. جو امر رضا خان ہے وہ ان کانوں میں سننے کا قائل نہیں. روحانی سنا اس کی کتاب بتاتے تھے حیات المواد, اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ دکان ہے یہ سنتے ہیں. وہ کہتا ہے روحانی سنا میں ان کانوں کے سننے کا قائل نہیں. اور ایک شاہ صاحب کی عبادت یہ لوگ کہتے ہیں وہ بھی صاحب لفظ نہیں کہتے ہیں ان کی تحریر ہے. اور اس قبر میں پڑا ہے جھاڑ, قبر میں پڑا ہے جھاڑ, روح پڑی ہے یہ نہیں کہتے, کہتے قبر میں پڑا ہے جھاڑ, وہ نہیں سمجھتا. اچھا سر یہ قرآن مجید کی کسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ برکت میں رہتے ہوئے روح جیسے انٹری میں داخل نہیں ہو سکتی؟ ہاں اللہ تعالیٰ اللہ پر ہم سے میرا موقع بلتی ہم سے مشکل منامہ یم سے قلتی قضا علیہ الموت یم سے الکفر یم سے قلتی قضا علیہ الموت کا مطلب یہ ہے روک رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ میں روک نہیں کرتا, روک رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان روح کو جن کے اوپر موت ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. موت کا فیصلہ ہو چکا بس وہ ہوتا رہے گا. یہ پھر واپس لاج رکوا تمام مستقبل کا نظر کرتا ہے لاج رکوا بنا اللہ تعالیٰ ان کو بھیجو بدن کی طرف نہیں ہوتا بدن تمام ہے. میں نے ان کی بہت ساری تصویریں لکھ دیا ہے. تو یہ حضرت شیخ القرآن مرحوم نے اپنے اس خاتمے میں انہوں نے خانی صاحب کے نام لکھا تھا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب اللہ صاحب کا فتویٰ ہے کہ جو شخص قائل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان مبارک سے قبر اثر سے سنتے ہیں وہ کافر ہے. کیا آپ نے بھی کبھی مفتی صاحب سے ایسا سنا یا پڑھا؟ ابھی کا جو فتویٰ ہے وہ یہ فتویٰ ہے کہ جو ان کانوں سے سننے کا اور ان آنکھوں سے دیکھنے کا قائل ہے اس کا عقیدہ صحیح نہیں, کسی سے نماز بول دیا. جتنے ان کے الفاظ ہیں اتنے ہم بیان کرتے ہیں, ہمیں زیادہ وزٹ سے نہیں کرنے کی. تو نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ صحیح نہیں کہ کسی کی نماز بول دیا. یہ جو شیخ صاحب نے فرمایا نا کہ انہوں نے کافر کہا یہ لفظ جو ہے نا یہ آپ نے کبھی سنی نہیں حکم ملتا مودی کو جانے کا ہاں وہ دیکھا نہیں قلم نہیں ہے. جتنا حضرت نے فرمایا اتنا ہم چاہے اتنے سے ظاہر بات ہم کہتے ہیں. انہوں نے یہ سمجھا اس کی عقیدہ صحیح نہیں اس سے حضرت نے یہ بات سمجھی اپنے سائنس کے مطابق انہوں نے یہ بات کہی اور سر ہم کبھی عزت نہیں ہوتا ہے. یہ جو فتویٰ مفتی صاحب کا اس کا عقیدہ صحیح نہیں صرف معلوم ہے تو اس سے یہ سمجھ نہیں ہوتا کہ عقیدہ صحیح نہیں کہ بس یہ ہے قرآن شریف صاحب لفظ حضرت نہیں ہے شریف نہیں ہے. یہ جو کہنا ہے جو ان کی کانوں سے یہ جو ہے تو قرآن کے خلاف سنت کے خلاف حدیث کے خلاف بلکہ بریلیوں کے بھی خلاف ہے, بریلی جوان کے بھی خلاف ہے. وہ بھی نہیں مانتا کہ قانون کو سنتے ہیں, وہ بھی نہیں مانتا. یہ کسی انوکھی سے مگر نکل آیا حقیقت یہ ہے البتہ یہ کہ غلط جو ہے نا ہر چیز شکایت نکل. اچھا یہ بعض علماء کہتے ہیں جیسے سکرا صاحب تو مولانا سے احمد اللہ صاحب بخاری سے پہلے انبیاء کرام کے سما اندر قبور پر سما کا اجتماع ہے اس کا اختلاف ان کے لیے یہ بات یہ دو دلیل کریے. مولانا سرفراز صاحب کے پاس کوئی دلیل اس کی نہیں ہے, بلکہ مولانا سرفراز صاحب نے ایک اور الگ کی بات کری ہے کہ یہ اسلام کا نام لینے والا کوئی شخص بھی جمع موتا کا منکر نہیں. یہ تو اور موتا میں لکھا ہوا موجود اسلام کا نام لینے والا کوئی شخص بھی جمع موتا کا منکر ہے. اس لیے حضرت کبھی آ جاتی ہے اور آگے جا کے لکھتے ہیں کہ حقیقت کسی کو پیش تھی موتا کے انکار میں پیش تھی
خود ہی لکھتے ہیں. اچھا ادھر یہ لکھا ہے ہمیں کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی شخص بھی امام موتا کا ممکن نہیں ہے. تو ایسا جب ذکر پیش تھی لہٰذا یہ اسلام کا نام لینے والا نہ بننا مسلمان نہ بنی. ایسا اسی کا من کتنی بڑی چوٹ آ گئی. اور پھر کبھی آج عباس بھی اسلام کا نام لینے والے اسلام ہوتا نہیں لکھا یہ اسلام ہوتا نہیں لکھا. اور تمہارا غریب نام تو اللہ کبھی ایک مقام پر لکھ گئے ہیں کہیں قلم سے نکل گیا ملتا ہے. اچھا میں ایک بات کہتا ہوں کہ اصل یہ اختلاف تھا اسلام موتا پر کوئی اختلاف نہیں. لیکن یہ اختلاف ہوا اسلام موتا پر اختلاف نہیں تھا. مطلق اسلام موتا پر کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ کوئی طرف ثابت نہیں کر سکتے کہ مطلق اسلام موتا پر اختلاف تھا. اصل میں قلیب بدر کے کافر جو تھے ان کے متعلق بات ہو رہی تھی. صرف قلیب بدر کے کافروں کے متعلق بات ہو رہی تھی. تو قلیب بدر کے جو کافر تھے انہوں نے حضرت کی بات نہیں کی جانے کی بات ایک نہیں. کوئی وہاں مردے ہونے کا باقی مردے ہونے کا کوئی سنا کا فکر ہی نہیں ہے. اس لیے ابھی نہیں دکھا سکتے. تو یہ ہے کہ وہ جو قلیب بدر والے ساتھ ہے انہوں نے حضرت کی آواز سنی کہ نہیں سنی. فرماتے تھے کہ یہ بات ہوتے ہوتے ہندو کا اطلاع تک پہنچ گئی. انہوں نے فرمایا اللہ رحم کرے ابن عمر کا ہے. ایک اور اس نے غلطی کی تھی کر گئی اور ایک آپ غلطی اور کر گیا لفیلا ہے نہیں. اس کو وام ہو گیا اس کو واد ہو گیا. یہ بات ہمیں دیکھنے کی پہلے وہ بات تھی نہیں تو یاد بکایا نہیں. ایک وہ بات اس میں کیا بیچاری نے اللہ اس پر رحم کرے کرے کوئی بھرے کوئی کا یاد بکایا گھر والے اس سے ہو رہے ہیں اور عذاب ہو رہا ہے. کرے کوئی بھرے کوئی نہ کبھی واضح سے نہیں ٹوکرا کرنے کو اللہ تعالیٰ سمجھتے نا یہ کیا کہتے ہیں خدا کو کیا کہتے ہیں. ان کا حافظ میں ہوتا مان تو نہیں مان جو کبھی یہ بات وہ اگلی بات یہ تھی کہ حضرت نے بھی فرمایا حضرت کی طرف سنا دو بڑھیا نہیں تو میں نہیں فرمایا مان تو رسما ملا ہو رہا انہیں سے زیادہ نہیں فرمایا حضرت فرمایا ہے کہ ماں انتم یہ آنا تمہیں اتنا علم نہیں ہو رہا جتنا ان لوگوں کو علم ہو رہا ہے کیونکہ ان کا مارکیٹ نہیں ہے. ان کو اب 2 گھنٹے لگ رہے ہیں جرم لگ رہے ہیں. اب ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اب انہیں خوب سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی بھی توحید سمجھ لانے سکھاتے تھے سمجھاتے تھے. وہ صحیح صاحب سمجھ آ گئی ہم نے نہیں مانا ہم نے اب انہیں سمجھ آ رہی ہے. وہ یہ بھی نقطہ نکالتے ہیں کہ جو علم ہے وہ سما کے بعد ہوتا ہے. سما پہلے ہے تو بعد میں پھر علم ہوا دونوں کو بغیر ان کو علم کرتی ہے. یہ بات اگر اس سے پہلے ایک اور بات نہ ابھی تو عمر رضی اللہ کو موجود تھی یہ بات مجھ سے امام احمد نے حدیث لگی کہ صاف لگ جم اور میں نے چوتھا پل دکھائی لے چوتھا بڑے کر اس لیے یہ لکھا ہے حضرت عمر کی نہیں سے لکھا ہے لیکن امام احمد چل رہا اور عمر مطالعہ کرتے کرتے نہیں کہ سامنے آ گئی اس لیے خیال فرمایا کہ اور فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں جن کا ایک مقاصد آ رہے تھے ایک اس کا نام لے رہے تھے. کیا یہ کہ سن رہے ہو لیکن یہ باتیں کر رہے ہو تو الفاظ کے ساتھ جن کے اندر بھی یہ جاری لایا ہے یہ کچھ سن رہے ہیں. وقت قال اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خیال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پہلے یہ تعلیم تھی مکے شریف میں کیونکہ فاتح مکے میں اتری ہے فاتح مکے میں اتری ہے سورج نمل بھی مکی ہے سورج نمل بھی مکی ہے مکے میں بھی ایسے سن رکھی تھی حضرت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ مجھ سے جانے وہ نہیں سنتے تو ہاں وہ بات ماں کریں گے تو مانگ کروں گی خدا یہ لوگ آتا ہے اور یاد اللہ آپ ان کی باتیں کر رہے ہیں کہ سن گئے. حضرت نے فرمایا
یہ جو ہے ہاں ماں کے لیے اسما دینا ان کی کم زیادہ نہیں تین کی کم زیادہ نہیں سکتے. یہاں اب بات یہ سن رہے ہیں حضرت نے بھی یہ سمجھنے یہ سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے لیے میرے ساتھ سمجھ گیا ہر سمجھ گئے اس لیے بول جائے اس بات سے سمجھ گئے اس لیے بول جائے. ملا علی قاری صاحب نے جو جواب غلط جواب دیا ہے وہ اپنے کمزور نہیں ہے بلکہ وہ پختہ جواب ہے اور جو اللہ محمد کے ساتھ جواب دیا ہے وہ تدبیر والے نے وہ کمزور ہے اس کو تجویز دیا ہے حضرت مولانا علی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ اور وہی جواب ہمارے انگریز بھی دیا کرتے تھے مولانا وہی جواب سفر کے لیے نے لکھا ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے پہلے جوڑا جاتا یہ جواب کمزور ہے. اس بات اس کو اللہم اللہ کالے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. اللہم اللہ کالے کے ساتھ جواب تعبیر کیا جاتا ہے وہ کمزور ہے. یہ جو رہا ہے اس کا ظاہر کا ماننے کی گنجائش نہیں ہے. ظاہر ماننا اس کا نہیں مانا جا اس کا وہی مانا ہے کہ تم بتانا اگر اس رعایت کا انکار کر دیا جائے تو انکار کر بھی دیا جا سکتا ہے وہ بتا سکتا اس میں راوی کو برداشت کرے اس کا ایک راوی ہے عبدالعالی بن عبدالعالی بخاری میں اسی بات میں اسی مقام عبدالعالی بن عبدالعالی وہ ہے کیا اور کیوں کا سیدھا پھر واپس لوٹ آتی آدھے بارے میں اس بات کی وہ اپنے عقیدے کو نکالنے کے لیے بات کریے کیونکہ عبدالعالی کیا تھا مگر تھا بھی ایسے سکتے بخاری میں بات اس کی روایتیں دیتا رہتا ہے. اچھا جس کی روایت میں عبدالعالی نہیں مسلم کی روایتیں ہیں اس میں عبدالعالی ہے اس میں عبدالعالی کی روایت میں گرا ہے اس میں روایت کے حضرت مولانا سے فرائض صاحب کے لیے روایت ہے لیکن میں فرمایا کہ یہ تو ہوتے یہ بھی اپنی روایت میں چل گیا تو بہرحال جائے کہ گرا ہے یا عبدالعالی یہ دونوں کے دونوں ایک طرح سے عبدالعالی آپ نے سنایا نا کہ یہ کیا ہے تو اس سے روایت کا آپ نے حضرت واحد سنایا اس سے غریب نہیں کہیں تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیا راضی ہے پھر غریب ہی کہیں گے کیا راضی ہے تمہیں گرائے جائے جہاں پہ کسی گرانا پھر غریب میں کہیں تو کیا کہیں حضرت واحد غریب ہوتی ہے خبر باہر غریبی ہوتی ہے کوئی خبر باہر غریب ہوتی ہے کوئی خبر باہر کیسی ہوتی ہے. حضرت یہ اس قسم کا جو سماعت عقیدہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کے خلاف اہل سنت والجماعت میں تو یہ سمجھا ہوں علماء سے لکھتے ہیں حضرت جی نے بھی لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سماع کے قائل ہیں ہم سماع کے بنتے ہیں مگر میں نے جہاں تک سوچا ہے میں پہلے یہی کہتا تھا اور بلکہ کتاب میں لکھا بھی گیا ہے اور دینی بھی لکھا ہے یہی جیسا ہے دینی میں یہی یاد خان لے گیا وہاں مجھے کتابیں دکھائی دی لیکن یہ لگتا ہے یہ بات وہاں میرے سامنے کتاب آئی المغنی ابن قدامہ کی تھوڑا مہذب کا تکمیل ہے جو کہ علامہ سبکی نے خود لکھا ہے تاکہ جو کہ بہت بڑا زور دیتا ہے کہ کہیں گے کہ مطلب مقابل ہے اور اسما پر بھی زور دیتا ہے اور حیات پر بھی زور دیتا ہے اس میں ذرا مہذب نے آگے سے لکھا ہے اس مقام پر انہوں نے کہا کہ قسم اگر ایک شخص دکھائی ہے تو میں تو اس کی بات نہیں کروں گا مرنے کے بعد اس کی بات کرتا ہے آگے نکل جائیں گے ان کا دھیان نہیں کیوں اس بات سے کہتے ہیں مجھے نہیں سنتی کیوں نہیں سنتی یہ کون بھی کہا اللہ تعالیٰ کا کون آدمی زمین میں پیش کر رہے ہیں یہ کون بھی کہا ان کلا کسی نہیں کہتا مان تو نہیں مان سے کبھی احمد بن حنبل کیا بیٹی کی بات میں کہا ہے میں بھی کہانی چاہتی امام شافعی وہاں سے مجھے معلوم ہے امام شافعی کیا ہے نا وہ بھی تو جواب ہوتا کہ ممکن ہے امام بھی جواب ہوتا کہ ممکن ہے بھی جواب ہوتا کہ ممکن ہے سلطی صاحب جو ہے نا وہ یہ کیا کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطی صاحب کہیں یہ بھی آ کر کے انہیں جاننے کی وجہ سے یہ بھی آ کر کے کہہ جاتے تھے ایسی باتیں یہاں سے ان کی بھیڑ ملے ان کی بھیڑ بتاؤں رائے کے لیے ہماری بات ہے
آج ہماری جو انہوں نے اس کی بات لکھی کہ تلسی نے کہا کہ میں خط لکھ رہا ہوں روزہ نبی کو، میرا یہ خط پہنچے گا وہاں، اور وہاں سے جو جواب آ جائے گا اس مطابق نہیں کرنے کی کیا کرنا معاملہ کریں گے۔ چنانچہ اس نے کہا میں نے خط لکھا، وہاں روزہ نبی کو پہنچا، وہاں حضور پاک کو نظر آیا، حضور پاک نے اس کا جواب لکھا۔ یہ سب بڑے گستاخ ہے، ان کے اندر جو ہے یہ سب بڑے گستاخ ہے، ان کو حاکم کے سامنے پیش کرو یا پھر استدعا کو کچھ کو پہنچاؤ، یہ بہت بڑے گستاخ ہے اور کرنا کرتا ہے۔ خط آ گیا جی، پاس سے خط آ گیا جی، کہتے ہیں یہ جواب آیا بڑا لمبا جواب کو کڑے نہیں جا سکے، لمبا جواب نہیں دیکھیے کس قدر حاضر ہو کر کے فاضل ہو کر کے مستحدانہ انداز اس کا ہو کر کے پھر اندازہ لگاؤ کس طرح سے اس طرح نہیں اور کیا مگر اسے باقاعدہ ایک بڑا لمبا چڑا خط لکھا ہے، پھر سوچ کے چڑھا ہوگا تو کیا کر گیا وہاں حضرت کی جواب دیا یہ غیر کے الگ موجود ہے، اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے نہیں جماعت ہمیں بھی کہتے نہیں جماعت مغنی جو قدامہ اس کے اندر صاف تصویر لکھی ہے انہوں نے، وہاں کے عمل کا نام لے کر کے لکھا انہوں نے، جو تنظیم بتا رہے ہیں پھر یہ قدامہ مالکی ہمدنی سے پھر ہمدنی نہیں کرتے ہیں عمل کے طریقے ہیں، بہت بڑی کتاب ہے، کوئی دلی نہیں کتاب ہے۔ معذم غلطی کیا، چلو معذم مکمل نہیں کر سکتے معاملہ نہیں، اس کے بعد حضرت تلسی صاحب آئے تو مجھے وہ تکمیل آئی نہیں کتاب دیکھی میری بات نہیں رہے تلسی ہیں ان کا رجوع معلوم ہو گیا نا، اب یا رجوع کہو یا پھر کہو ایک بات ہے، یا رجوع کہو یا پھر یہ کہیں گے کہ بھیڑ میں آ کر کے وہاں یہ کہا اور یہاں کتاب دیکھے میں نے بات یہ دیکھی نا کہ کون سا جو سنا ہے وہ اہل سنت جماعت کے خلاف کر سکتے، لیکن ہر وقت کا سنا ہر وقت کا سنا ماحول اجمال سنا اور پھر یہ ہے کہ سنا ان کاموں کے ساتھ ہے، اور ایک ہوتا ہے سما روحانی۔ سما روحانی کا مطلب یہ ہے کہ سما سے مراد علم ہو جائے، خدا تعالیٰ کے نگران مرنے والے جب چاہے انہیں بتا دیں گے اس کو جب سما کا اخلاص کر لو تو یہ سما روحانی بن جائے گا، یہ اس کا اگر کوئی قائد ہو جائے تو وہ اور بات ہے، ان کاموں کے ساتھ قبل قبل جا کر کے سننا یہ بات کریں۔ اچھا ساتھی بات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ درگاہ میں جدا سوائے دوسرے بدن کے بجائے کسی دوسرے درجے سے جسم کو ملنا انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ نیکی اور کبھی تو کہ دوسرے انسری کرے اور جدا سوائے کسی دوسرے بدن کو مل جائے کیا کہا گیا؟ اس کے جواب ہے مولانا مقاصد علیہ کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے آدھے حیات میں کو جواب دے دیا، اس نے یہ دیا انہوں نے کہ اصل جواب یاد ہوتی ہے نا یہ اصل فائدہ ہے وہی ہے، اور بدن جو ہے یہ اس کے تابع ہے، اب تمادے جا کے کرو توادے کا اعتبار نہیں ہوتا، اصل چیز کا اعتبار ہوتا ہے، اصل یہ ہے اس بات کی بھی بات نہ ہو جس قسم میں بھی ہو اس قسم کی جو مثال دی جائے گی تو اصل یہی کو خیال دیں گے۔ انہوں نے جو مثال دیا ہے یہ بنا والی، یہ بنا تو کوئی چیز کرتی ہے اور سزا اور کس چیز کو لگتی ہے، یہ اصل چیز ہے یہ زکر، اس زکر کو کس بھائی کو نہیں دیکھتے کر کے منع ہے مارنا ہونا ہمارے ساتھ تکلیف ہے بچے خون کو سزا دینا یہ منع ہے، اور یہ کو سزا دینا منع ہے، یہ کہیں مت مارو بچے بچے مت مارو، اور مارو تو کس کو مارو پیٹ پر مارو یا اس کے دوسرے بدن پر مارو، پیٹ پر نہ مارو، حالانکہ یہ جو ہے یہ کلے یہاں سے چاہیے کلے یہاں سے چاہیے، اچھا اس کے جو ہے جینا وہ کلے یہاں سے چاہیے، رقم جو ہے وہ کلے یہاں سے چاہیے، یہ جو کہاں سے کرتے ہیں کچھ نہیں کہتے، اور جو دوسرے آزاد ان کو مارتے ہیں۔ اب اگر کوئی دوسرے آزاد کہیں کہ ہمارا کیا قبول ہے ہمیں کیا مانگتے ہو کسی نے قبول کیا ان کو کیا کچھ نہیں ہے، یہ ہے کہ جواب دیا ہے مولانا مالوی رحمۃ اللہ آگے آپ ہی موجود ہے۔ اچھا کہ اب کسی طریقے سے اصل مقصد ہے یہ کہ جواب کرا دینا یہ کس طرح کی ہو تبدیلی کی دیا ہوگی
دوسرے مثالی میں ہے کبھی انتظار ہوگی جو دوسرا گاہ کو انتظار ملتی ہے اس کا جواب یہ لینا دوسرے گاہ کو سزا کیوں ملی جب انہوں نے ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں کوئی لذت حاصل کی نہ کوئی دوسرے گاہ کیوں سزا ملتی ہے اس وجہ سے کہ دوسرے گاہ کو سزا ملتی ہے وہاں جسے نکالی کی سزا اس طرح ملے گی اسے نکالی کو سزا دینا مقصد نہیں مقصد ہے کہ سزا دینا جہاں بھی ہوگی اور اس انہیں نے وہاں ریپیٹ کی نا اسی واسطے کر کے وہ مجرم بھی بنتا ہے نا اگر بات کے خلاف کرے گا ہندی وہاں تھا نا آدم علیہ السلام کے زمانے میں جب ان سے یہ نکالے گئے تو یہ اسے کیا جاتا اور سوچے یہ کہا کہ بھائی اس وجہ سے ہم تو یہ بات ہو گیا تو وہ اور تھا دوسرے کے ساتھ گئی نا علیہ السلام یہ علیہ السلام کو نکالی گئی وہ قرآن پاک میں کیا لگتا ہے کہا بھائی اصل رنگوں کا نہیں بنی آدمہ دھیرے ہوں لیتا ہے آج زیادہ مالا عام کرتا یہ قلم تھا وہ یاد قلم یہ کہاں سے نکالے گا آدم علیہ السلام کی پیٹ سے نکلی پیٹ سے جانتا ہے آپ کو پیٹ نکالے گا کس کو سمجھ پیٹ سے نکالے گا یہ ان کی اولاد جو آدم علیہ السلام کی اپنی سلوی اولاد تھی وہ وہاں سے نکالی گئی ان سلوی اولاد میں جو ان کی اولاد آگے سلوی ہوگی وہ ان سے نکالی گئی وہ ان کی آگے اولاد ہے ان سے نکالی گئی اس طرح سے چلتا گئی رشتے جو ہیں وہ امتیوں کا چڑھا ہوا دریل اسلام براہ راست رسول اللہ فیصلہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کیونکہ واقعہ ظاہر اسلام سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے رسول اللہ کی خدمت میں امت کا دریل اسلام پیش نہیں کرتے کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نماز میں پڑا ہوا دریل فرشتے نے آپ کی خدمت میں نہیں پہنچا ورنہ اجازت نہ لیتے یہ پیش کرنے کا جو مفہوم ہوگی اس سے کیا معنی ہوتا ہے دونوں میں اب اس کا صحیح معنی جسا ہوئی سلام سے زیادہ کیا ہے اور اسی کو ہمارا کی صحیح کیا یہ ہے کہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہاں وہ قبول ہے اور اس میں کسی قسم کے براہ راست دیکھنے ہوتے اس کا مطلب یہ خدا کے ہاں قبول ہو گیا اس کا مطلب یہ ادا ایسا نہیں اور بعض میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب پہنچ سکتا یہ مانا بھی اسی میں لکھا جا رہا ہے علامت نے روزانہ لینے کے کے لیے ثواب ان کی یہ بھی پڑھا ہے اس کا ثواب لگ رہا ہے جی بدعتی کے اسلام سے فارغ ہونے کا مطلب کیا ہے اور بدعتی کی نجات یہ ممکن ہے بدعت کئی قسم کی ہوتی ہے ایک بدعت وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی آدمی آئے تو کافی رہتا ہے وہ بدعت تو ہے کہ کافی ہوگا بعض دن کے ساتھ بندہ کافی نہیں ہوتا اسلام کے دائرے میں رہتا ہے اور کسی کی نمازی ہو جاتی ہے مگر مکری ہوتی ہے الگ بات ہے مگر جو بھی اس قسم کے ساتھ آدمی کافی ہو جاتا ہے وہ کسی کافی بھی ہے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کس والے کی دیتا ہے کس والے کی دیتا ہے وہ آگے جلدی ہوتا ہے نا اگر ایسی قسم کی بدعت کرے جس کے ساتھ کافی مطلب جس میں آدمی کہتے ہیں لوگوں نے آج اللہ کی اب وہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلتا ہے وہ عالم ہے سب کچھ ہے یہ سرکار کا یہ بدعت نہیں ہے یعنی ابھی نہیں ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ جانے نظر آیا نہیں تو عبادت کرتی عبادت اللہ کی جانے کرتی اس واسطے کرتی یہ ایسی بدعت ہے جس سے آپ بات کریں زبانی کا ایجاد نہیں ہے اور بعض ایسی ہے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت جلالت ہے اور دوسرے جب بدعت کو ثواب جان کر کرے گا فی محالہ یا عقیدت کی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کیا ایسے بدعتی تو فاسق ہوں گے یا اسلام سے خارج؟ جلالت جو ہے نا یہ عام مطلب ہے جلالت تو الگ جلالت کو ہوتی ہے اس لیے سے جو کی جلالت ہے یہ کلی مستقل مان گئے جس میں ایک چیز لمبی ہے یہ بھی لمبی ہے مگر یہ اس سے زیادہ لمبی ہے یہ اس سے بھی زیادہ لمبی ہے کیسے رکھتے ہیں اس طریقے سے جہاں بھی جلالت ایک چھوٹی لمبی دیتی ہے یہ سب سنت کے خلاف کرتا ہے وہ بھی مقدس کے خلاف کرتا ہے وہ بھی جلالت ہے واجب کے خلاف کرتا ہے وہ بھی جلالت ہے فرض کے خلاف کرتا ہے وہ بھی جلالت ہے
یہ عقیدہ خراب ہو گئی ملازمت ہے مگر وہ یہ جو اس کا سواد جانے گا تو وہ عقیدے کی خرابی ہے. آدمی جب سواد جانے گا پھر تو وہ بن جائے گا. اگر سواد جانے گا اور اس کو میں کہیں جو نہیں کرتا وہ دین ہے اپنے آپ اس طرح کہے گا وہ پھر اللہ سمجھے گا. حقیقت بن جائے گا مگر غریب سے خرابی ایسی باتیں ہوگی کہ غریب سے سمجھ جائے گی سوال والی چیز جو موحد ہے کہ جو ٹکٹ سمجھتے ہوئے کسی مجبوری کی وجہ سے شوق کی وجہ سے کرتے ہیں درجہ میں. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کی صفات فرمائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ صفان لمن غیر بعد دینی سے تو ادنی صفات معلوم ہوتے ہیں. جی ہاں نہیں ان کی صفات نہیں بعد میں کسی وقت نہیں ہوگا یہ ان کی صفات نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی کہتے ہیں جہاں ہوتا ہے جو جو آدھی اس بات سے نہیں پڑتے ہیں آدھی اس بات اس کی صفات نہیں بات نہیں کرتے. جب یہاں تک بات ہے کہ بات کہتے ہیں کہ اسی وقت سے جب حضرت ایسے ان کا کہا جائے گا اس وقت صفات نہیں ہوگی لیکن بعد میں صبح کے بعد جو ہے ہوگا کیونکہ اللہ علاوہ پھر اس وقت میں دلیل ہے. یہ خدا کا معاملہ ہے یہ نہیں ہے. تو یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ بدعت کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز ادا ہوگی؟ مقبول ہونا اور صحیح ہونا ہوگی. قبولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہا تو مقبول ہو جائے اور اس کے ثواب پہنچ جائے. اللہ چاہا مقبول ہو جائے اور اس کے ثواب پہنچ جائے. پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی صحیح ہو گئی ہے اور یہ ہے کہ آگے اس کا ضروری سے ایک مقبول ایک صحیح. مقبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا اپنی بارگاہ میں اور اس سے سوال ملے گا. صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح اس کے دل میں تھا وہ ادا ہو گیا بس. باقی رہا یہ کہ وہ سوال ملے یا نہ ملے یہ الگ بات ہے. صحیح اس کے دل میں چل گیا اب یہ نہیں ہے کہ بڑے ادا نہیں کیا بڑے ادا ہو گیا خواہ کی نہیں کسی کسی نے کہا بیج دیا میں نے ڈال کے جو ابتدا ہے وہ واجب العادہ ہے. وہ واجب العادہ جو نماز سے طرح نہیں دکھائے گا کی جائے یہ تو ہمارا قاعدہ جو سوال جانتا ہے نہیں جو سوال جانتا ہے وہ تو پھر ایک غیر سری چیز کو دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ رہا ہے یہ تو اسلام سے فائدہ ہے. نماز بالکل بات ہے. تو اچھا یہ جو بدعت جانتا ہے لیکن کسی شوق کی وجہ سے اجتناب نہ کرتا ہے تو اس کی ابتدا سے تنہا نماز ادا کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ تنہا نماز نہ ادا کرے نماز کا پہلے اگر پھنس جائے تو پہلے پھر بعد میں ادا کرے. اور بہتر یہ ہے کہ دوسری جگہ اگر جماعت ملتی ہو تو یہ دل ارادہ جو ہے بدعتی کی ابتدا یہ مختلف اور بدعتی سے ابتدا تعلق کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ بات کہتے ہیں دنیا تعلقات جیسے خرید و فروخت یہ بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ تو کافروں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں کرتے ہی رہتا ہے کہ امریکہ والے ہیں روس والے ہیں ان سے لوگ خریدے ہوتا ہی رہتا ہے. یہ دنیا میں معاملات اور تو یہ کس قسم کا تعلقات کا ممانعت ہے ان سے روزنا بیٹھنا کھانا پینا ان کے ساتھ میل جول رکھنا یہ اس قسم کی چیز جو ہے نا یہ بنا باقی خریدے بڑے ہوتے ہیں وہ تعلقات زندگیہ وہ کافی کے ساتھ کرتے ہی رہتے تھے ہو جائے وہاں رکھتے اس کے پاس بتا نہیں سکتا یہ کوئی آگے نہیں. یہ جو مشرقین ہیں ہمارے معاشرے سے
ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے، دنیاوی معاملات سے کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی کے ساتھ کیا ایسے ہی دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں. مانے کے مذہبی معاملات کے مذہبی معاملات کیا ہے، ان میں نہ ہو اور کسی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ان کے مجلس میں جانا، وہ ہماری مجلس میں آ رہے ہیں، ہم ان کے مجلس میں وہ ہمیں دعوت دیں گے، ہم انہیں دعوت دیں گے. دعوت اگر دیں گے کہ اس انداز پر دینے چاہتے ہم ان کو مسئلہ سمجھا ایسے جو عام طور سے ہوتے ہیں ایسے یاد کریں. اچھا، یہ کہ آج کل کے یہود و نصارہ ہیں، اگر اپنے مذہب کو مانتے ہیں تو ان پر اہل کتاب کے احکام کا خلاف ہوگا؟ آج کل بھی یہی سارا ہی موجود ہے، مذہب کو ماننے والے بہت کم ہیں، کچھ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور جو دوسرے ہیں یہ اکثر تو ہے پولیس کے آگے نکل کر کے نکل گیا. پولیس کا مطلب یہ وہ پولیس ہوا ہے، پولیس نہیں کرتے ہیں اس کو. حالانکہ عیسیٰ اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد رہا کوئی نبی نہیں ہوا عیسیٰ اسلام کے بعد. یہ پولیس کو نہیں مانتا. پولیس کے متعلق اب یہ تصدیق نہیں ہے کہ پولیس کب ہوا. بات تو کہتے ہیں کہ پولیس حضرت ہماری موجود تھی کہ ہماری کے زمانے میں پولیس حاصل ایک زمانے میں تھا جب بھی نبی نہیں تھا اس کو پولیس نبی کہتے ہیں. بات کہتے ہیں یہ فلم کی بھی جانے کے بعد بلکہ حکومت کے زمانے کے بعد یہ یاد کریں بہت کسی کو آج صدی گئے صدی میں کسی نہیں ہوا. ہم حقیقت حال خدا کو معلوم ہے کہ پولیس کون ہے. اس نے تصویر کا کال کیا تین خدا اس نے منوایا، اور پھر جب کوئی باتیں کسی کہتے بھائی یہ رات ہے، رات کی باتیں تم کر نہیں سکتے. میں اس کو راج میں رکھو مانو کہ تکلیف سے قائل ہو جاؤ، تکلیف سے توحید سے تکلیف اس بات سے قائل ہو جاؤ. باقی کیسے ہے یہ سمجھنے کی بات نہیں، یہ مشکل ہے. تو وہ تو تھا مجھے تو ایک مجھے تو وہ کہتا ہے شریف رہنا ایسا شریف رہنا اس لیے یہ بات تو ساری تھی. لہٰذا وہ جو ماننے والے پولیس کے ہیں وہ قطع اور اب جو ہے وہ پولیس کو نہیں مانا. اب ایسے ہیں جو بالکل دہلی ہیں وہ والی کتاب اس طرح بن سکتے ہیں. پولیس والے بھی یہ کتاب ہے جب یہ مطلب وہ انجیل کے قائدے مجھے والے تو وہ ہیں جو کہیں کہ انجیل ہے عیسیٰ اسلام پر نازل ہوئی ہے، ہم انجیل کو مانتے ہیں، یہ ہے عیسیٰ اسلام پر نازل ہوئی ہے. یہ لوگ انجیل کے قائل کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں عیسیٰ اسلام پر کوئی کتاب نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں عیسیٰ اسلام پر کوئی کتاب نہیں ہوتی. لیکن سنانا تو ہزاروں کی تعداد وہ چند ہے یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اسلام پر انجیل ہوتی ہے، وہ ہزاروں کی تعداد ہے. کیونکہ اگر آج کل والے کتاب وہ نہ ہو تو پھر یہ پرانی آیت ان کے بارے میں نہ وہ مزدور تو نہیں ہوتی. یہ زمانے کے یہ ضروری ہے ہر زمانے میں ہر حال میں یہ تو کوئی ضروری ہے. باہر وہ ہوں گے کبھی ہوں گے کبھی نہ ہوں گے کبھی ہوں گے کبھی نہ ہوں گے. حکم تو اس کا قائم رہتا ہے مگر وہ اہل کتاب اس وقت ہریانہ کی تعداد میں ہوتے یہ پولیس کی اہل کتاب ہے. کیوں؟ اس بات سے اہل کتاب تب ہوتے جب انجیل کو یہ مانتے. یہ کہتے ہیں کہ سلام پر کوئی کتاب کسی نہیں ہے، انجیل ان پر انجیل کیا کی گا یہ لوکا نے جو باتیں ان کی جمع کی، مرکز نے جو ان کی باتیں جمع کی یہ کہتے ہیں. اور اس طرح مرکز لوکا یوحنا اور متی ان کی باتیں سامان انگلی سمجھے سامان انگلی ہے زمانے انگلی کا نام انجیل رکھا ہوں. ایک انجیل 150 انجیل ہے 150 مگر ایک انجیل دوسری انجیل کی ساتھ مل سکتے ہیں. ایک سمجھنے کو کسی سمجھنے کو آگے پیچھے کتنے باب ہیں، کسی کو زیادہ باب ہیں، کسی کو تھوڑے ہیں، کسی کو ایسے تھوڑی ہیں، کسی کو زیادہ ہم کرتے ہیں. یہ تو آدمی کی کہتے ہیں خطوں کے اندر بھی رکھتے ہیں کہ یہ باب اور اس میں آتے خطوں میں کیا مطلب ہے ہاتھوں کا. اچھا یہ کتابی کے ذریعہ سے حلال ہونے کے لیے کیا کرائے؟ کتابی کے ذریعہ ہونے سے یہ ہے کہ وہ آسمانی کتاب پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے اثر پر وہ اعتقاد رکھتا ہو، خواہ وہ عمل نہ کرتا ہو مگر حقیقت رکھتا ہو.
کتابی کتاب بنے اور کیا ہے یعنی بسم اللہ اور اللہ کا نام لینا یہ لازمی. اللہ کا نام لے تو سب تو اچھی، اور اگر اللہ کا نام لے لے مسیح کا نام لے لے یا کسی اور کا نام لے لے. اسی طرح کتابیوں کے نکال کے لیے کیا شرائط ہیں؟ اس لیے تھا وہ کتاب کو تو مانتے ہونا چاہتے، یہ تو کتاب کو نہیں مانتے. اس بات سے ہمارے علماء دو بن گئے، ان کے ساتھ نکاح کرنے کی جواز نہیں کراتے. کتاب نہ مانتے. ہاں کتاب کا ایمان لانا کتاب ہو، کتاب کا ایمان یہ بھی کتاب ہے، اس وجہ ان کے پاس کتاب نہیں ہو. ہاں یہ خیال میرے پاس نہیں ہوتی نہیں ہوتی، مگر میں مانتا تو ہوں کہ یہ غلطی کا انسان پر اسے لگایا تھا. وہ لوگ اگر جو مانتے ہیں کہ انجیل حضرت عیسیٰ السلام پر اس نے دی، وہ کتاب پر حق تھی اور اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عمل نہیں ہے، مگر ہم مانتے ہیں اس کو اجمالی طور پر تب تو وہ اہل کتاب بنے گے. اور اگر یہ کہتے ہیں انجیل کی کتاب ہی نہیں ہے، لیکن پہلے کوئی کتاب اتنی ہی نہیں ہے، یہ اہل کتاب نہیں، یہ پولیس ہی ہے، یہ کتاب نہیں. تو یہ جو کتابیہ کا فرق ہے وہ معنی نکاح نہیں نہ کتابی اگر صرف جو ہے نا وہ مانے نے کہا علماء کہتے ہیں حضرت عبداللہ عمر کہتے ہیں مانے نے کہا. یہ استثناء کی بات چل پڑتی ہے جہاں تک کہ یہ کا کرتا ہے میں مجھے بہت ہی نکاح نہ کرے جب تک ایمان نہ لائے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو یہ بات ہے کام لوگوں کو کتاب پہلے لوگوں کام کر لے گا پڑھنا سنات مینات سنات ان کی کتابوں میں کر لیتے. یہ جو ہے یہ مستثنا ہے کچھ نہیں سے بننے زمین لگتی ہے مستثنا. اچھا بھائی پہلا عمر جو ہے وہ مسلمان نہیں کرا دیتے. وہ کہتے ہیں جو صرف کرے خدا نے مطلب کہا جاتا ہے انتظار کر لیں گے. اگر کتاب ہی اگر ہجرت حاضر کے ساتھ نکاح نہیں جائے وہ نکاح چلی جو آدمی ان کا تو کرے گا ان کا تو فرے گا. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں قواعد کے لیے سے ان کا سفر نہیں سکتا مگر قواعد کے لیے سے یہ بات ہے. میرے کو یہ خیال ہے مگر میرے ساتھ کے لیے میرے جہاں تک خیال معلوم ہوتا ہے اس کا میرے ساتھ ہے معاملہ. تو کہتے ہیں ہجرت کے ساتھ میں تعلیم جائے کھائے آئے کتاب تو میں اس کا کتاب سمجھتے نہیں کہ کیونکہ اہل کتاب جو ہے نا یہ صرف نہیں بتاتے، کتاب صرف نہیں بتاتے. قرآن نے ان کا صرف بیان کیا کتاب ہے اس کے اندر صرف موجود ہے یہ تو نہیں ہے یا اہل کتاب تعالی الی کلمۃ قرآن بیان اللہ علیہ اللہ نہیں کبھی کیا یا ان کا صرف جو ہے وہ بیان کیا قرآن وہ اس بات کو وہ کہتے ہیں نا کتاب ہی تو صرف نہیں ہے وہ تو صرف ان کی کتاب میں تو صرف نہیں ہے کہ تورات میں صرف کرے انجیل بھی صرف کرے. اب وہ کتابیں تو نہیں نا جو کہ کتابیں بعد میں لوگوں نے یاد لوگوں نے بنائی ہیں. اصل کی کتاب تورات اس میں صرف ہے صرف کی تعلیم کوئی نہیں. اصل کی انجیل اس میں صرف کی تعلیم کوئی نہیں. اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے بار بار اعلان کیا ہے لاؤ کتاب یہ قرآن نازل ہوا تو اس سے کہتے ہیں کتاب تحریف شدہ تو تھی تحریف شدہ تھی اور صرف بھی وہ کرتے تھے اس کے باوجود جب قرآن نے ایک آیت نازل کی ہے ان کے ہاتھ میں سارے نہیں سمجھے سارے آدمی کے لوگ تھے بعض یہ تھی جو اسلام کو کھلا بعض وہ تھی خدا ان کی مان رکھنا خدا تو نہیں ہے خدا کے ایک پیارے ہیں خدا ان کی موت کا دو کسی میں گئے تیسرے ہے مجھے کہہ سکتے ان اللہ خاص کی طرح تین خدا اور تین میں کرے اور ایک نتیجے میں کرے تین نمبر میں کیسے لگا بات کہتے اور خدا باپ ایک وہ بھی تھے جو کہ ان چیزوں کو نہیں کرتے یہی کتا کہ یہ خدا کریں جو مسلمان تو ہو گئے کئی مسلمان ہو گئے کئی وہ اپنی حالت میں ہے وہ کہتے کہ یہ پیغمبر ٹھیک ہے پڑھا کر یہ پیغمبر مگر یہ پیغمبر تو انہیں کی طرف آیا ہے ہماری طرف سے یہ پیغمبر آیا ہم تو اجزاء خدا ہیں تو یہ جو پیغمبر صاحب کے خیال کو نہیں مانا
اپنے ہوا کو مانا تو یہ بھی تو شرک ہوا. ہوا کو ماننا یہ مراد نہیں ہے. آئے میں آتا ہے نا ہر آئے تو من کا الہ ہوا ہوا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوا کو ماننا. اس کا خواہشات انسانی انسان بہت نہیں کرتا گرمی سے مان جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے آپ آئے تو من کا خواجہ ماں دی جاؤ ہوا بنانا ماری یعنی جس کا جس چاہا اس کو اپنا بنا لیا بابو. کسی نے عمر کو مان لیا کسی نے عزت کو مان لیا کسی نے اپنے اپنے دن کے ساتھ ان سے پیار ہے میں ان کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا. کسی نے سر کو مان لیا کسی نے برما کو مان لیا. اس دن کے ساتھ زیادہ پیار ہوا وہ اسی کو اپنا مان لیا بس یہ ہمارا معبود ہے. اسی سے ہماری ہر کے باتیں پوری ہوتی ہے. یہ اصل مانا اس کا ہوا کا معبود ہے. ہوایا مارت میں یہ مانی نہ مجھے ہوایا مارت میں یہ مانی نہ مجھے یعنی وہ مزید مانی جمک کرتا نہیں سکو. میرا محسوس ہوایا میرا محسوس مارت میں یہ مانی نہ مجھے یہ جلدی سواروں کے ساتھ چلا جا رہا ہے. یہی وہ پاس پاس جا رہا ہے. جسمانی جمک کرتا نہیں سکے میرا جسم جو ہے وہ مکے کے اندر بنا ہے. وہاں ہوا میں میں نے مار دی اس کے یہاں ہوا میں نے مار دی ہے. یہ جو اس کا معصوم جو اس کا معبود ہے اپنے پیار جس کے ساتھ اس کا زیادہ پیار ہے اسی کو اپنے معبود بنا لیا انہوں نے. اس کی بات مانتے ہیں یہ میرا کسی سے میرا فائدہ ہوتا ہے یہ میرا ابھی ہے یہ میرا خدا ہے. اور میرا خان کے فائدہ ہو گیا تو اس کے مجھ کے ساتھ کہیں لگے یعنی کسی کو ویسے پور والے کے فائدہ ہو گیا وہی ہمارا مجھ کے کیا ہے یہ ہمارا حادث کے ہے. کسی کے فائدہ گوئی والے کے فائدہ ہو گیا وہ حادث کے بعد مجھ کے کیا بن گیا. چار والے کے فائدہ ہوگا تو وہی حادث کے بعد مجھ کے کیا بن گیا. نہیں میرا مقصد یہ نہ سوچنے گا کہ جب وہ پیغمبر صاحب کے سال کو نہیں مانتے تو کسی نہ کسی وجہ سے انکار کرتے تھے تو یہ جو انکار ہے یہ صرف نہیں تھا انکار انکار مطلب صرف فقط مطلب انکار میرے کو بول ہوتا ہے صرف عام مطلب صرف فقط مطلب یہ آئے کتاب سے وہ کہا سکتے مگر مجھے کافر ہے لیکن وہ خدا کی نہیں ہے. صرف کمانا وہی میں نے آپ کے سامنے کیا تھا ایک سمجھتے کہ اللہ کی جو مخصوص صرف ہے پھر ایسے مخلوق میں سے کسی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے اس کے لیے اس طرح رکھتے ہیں اور سمجھ گیا خدا کا کہنا آپ کے ساتھ مصروف میں ہر کتاب مختلف مصروف کے بعد مصروف کے بعد ہم آگے بتا سکتے یہ جو پرانی حکم ہے یہ کس دن کے لیے ہے یہ حالت صاحب سے نکل کے آیا تھا وہ کون سی حالت صاحب کون سی آئے تھے یہ ہاں یہ میرا جہاں تک خیال ہے عمر کی بات جو ہے میں بولوں گی اور یہ بات ہوتی ہے کہ سارے کتاب اس وقت صحیح سے بات ہے جو ہے یہی متعلق عام بات جو ہے ہم اس کی نہ سمجھتے ہیں ہمارے علماء سارے مجھے نہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب مستثنا لیکن کسی کے ساتھ میں نکاح جائے میرے کوئی کسی کی لڑکی نکاح نہیں کر سکتے آپ کسی بھی کو اپنی لڑکی نہیں دے سکتے کسی بھی اپنی لڑکی نہیں کر لڑکی اس کے نکاح نہیں کر سکتے کسی بھی لڑکی کے ساتھ پھر یہ آج کتاب مگر یہ کتاب جو ہے نا خواہ وہ مشرق ہوں خواہ وہ محرم ہوں اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائے مطلب جا رہا ہے یہ اور علماء ہر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سے نکاح جائے خواہ وہ اہل کتاب ہو خواہ غیر اہل کتاب ہو مجھے کے ساتھ نکاح نہیں جائے تو خدا نے آپ فرما دیا اور وہ جو ہے اطعام الذین کتاب الحمد للہ محتام الحمد للہ مجموع صلاۃ المؤمنات علیہم صلاۃ الذین کی کتاب من قبلکم اذا آتیتم اجورہن محسنین غیر مسافرین ولا متخذی اخدان ان سے مراد ہو ان کے وہاں عام مراد ہے یہاں ان کے اہل کتاب سے بات نکلی سے بات غیر ملتی اس آیت کو بھی اپنی روح پر رکھو یہ آیت کی قابل عمل ہے اس بات مراد اس کی وہ اہل کتاب میں ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ
باقی کوئی صحابہ کا اجماع کسی طرح ہے. صحابہ کا اجماع انہوں نے صاف لفظ میں انہوں نے کہا ہے کہ اہل کتاب سے نکال جائے عمل جو کیا صحابہ نے عمل کیا مگر یہ پتہ نہیں کہ وہ آگے وہ بہت کچھ ہوا ہو کہ اہل کتاب ان کو سمجھنے میں آگے ہٹا دیتی یہ آگے سے اتنی نہیں تک نہیں گئی تھی وہ تبلیغ کی قائد کی بولے تھی یا وہ تبلیغ کی قائد نہیں تھی وہ ابن اللہ کہتی تھی یہ کسی کے نہیں آتی کہیں بھی کسی کتاب نہیں آتا اہل کتاب نکالنے کا ہوا. قرآن نے کہیں پر ان کا واحد ہونا یہ ذکر کیا. قرآن نے راضی کیا ہے اہل کتاب کا راضی کو نہیں کیا کہ مشرک تھے لیکن کہتے ہیں خدا نے مختلف قسم کے جو مشرک تھے ان کی ایک تبدیل آگے اور قرآن نے نام بھی دیا حالت غیر علم اللہ حالت سارے اللہ فرما دیا یہ تو علم اللہ کہتے تھے. اچھا دوسری جگہ فرمایا جاتا ہے قبل میں تعلیم اللہ اول مسیح المجن یہ علم اللہ کہنے والے نہیں ہوتی یہ بھی لگتا ہے. اچھا پھر فرمایا جاتا ہے قبل تعلیم ان اللہ سارے کھلاتا یہ وہ علم اللہ کہنے والے تھی ان اللہ اول مسیح مریم کہنے والے تھی یہ ایک چیز کا بھی ہوگا کہ یہ کہتا ہے کہ ان اللہ سارے کھلاتا تو پھر اس سے کہا ہے انہیں گروہوں کا کیونکہ خدا نے تینوں گروہوں کے خدا نے حج کیا تو وہ جو مجھے نہیں کھیلتا ہے کہ ان کے نام ہی خدا نہیں کیا کیونکہ ان کی تبدیل مصیب نہیں تھی ان کو دعوت دی کہ یا اللہ تم یہ رسول اللہ علیہ اللہ یا اللہ اس طرح کا واحد ان کو وہ تو ایمان ہی لیا تھا عبداللہ اسلام وغیرہ عبداللہ اسلام جہاں میں ابھی یہ حاصل تھے وہ اسلام لیا ہے.